حضرات آداب، عالی جناب پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ مسند صدارت پر تشریف فرما ہوں۔ محترم جناب پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ محترم جناب پروفیسر قاضی جمال صاحب سے بھی بے حد ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا بہت ہی پریسٹیجیس لیکچر غالب توسیع خطبہ بعنوان عشق شاعری، جس کے مقرر ہیں پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری تمام حاضرین کی جانب سے میں پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب مشتاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی خدمت میں پھول پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کے جلسے کے صدر اور ممتاز مورخ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب جو آج کے اہم موضوع عشق شاعری پر خطبہ پیش فرمائیں گے۔ جلسے کے مہمان خصوصی پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب، خالد علوی صاحب، خالد محمود صاحب، اشفاق عارفی صاحب، جاوید رحمانی صاحب، جاوید حسن صاحب اور خالد مبشر صاحب اور معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اس توسیع خطبے کے صدر پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب اور اپنے مہمان مقرر پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب اور آپ تمام حاضرین کا غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ قومی اور بین الاقوامی سیمینار کے انعقاد کے علاوہ اہم موضوعات پر توسیع خطبات کا انعقاد کرتا ہے۔ ان خطبات کے ذریعے اردو دنیا میں تحقیقی و تنقیدی رجحان کو فروغ دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ادارے نے ان حضرات کی خدمت کا بھی فراغ دلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اردو کے ممتاز نظریہ ساز نقاد پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب جیسا صاحب قلم آج ہمارے یہاں درمیان موجود ہے، اور وہ آج ایک نہایت اہم موضوع عشق شاعری پر اپنے عالمانہ خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کی ادبی خدمات کا تعارف اس لیے بھی لاحاصل ہے کہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ انہوں نے کلاسیکی اور جدید ادب دونوں میں یکساں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی نگارشات بطور سند پیش کی جاتی ہیں۔ آپ اردو اور انگریزی زبان و ادب سے عالمانہ واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں سیمینار و مذاکروں میں برابر شرکت فرماتے رہے ہیں۔ نو آبادیات کے موضوع پر آپ نے پہلے قلم اٹھایا اور جو کچھ بھی لکھا نہایت غور و فکر اور تلاش کے بعد قلم بند کیا۔
یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ جب بھی ہم نے ان سے گزارش کی وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں استفادے کا موقع فراہم کیا۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع میں بڑی وسعت ہے اور اسے نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری گزارش پر علی گڑھ سے یہاں تک کا سفر جو یقیناً آپ کے لیے باعث زحمت رہا ہوگا، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ میں باضابطہ استقبال کے لیے اس ادارے کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے مہمانوں کا استقبال فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔
یہ نہیں. اور میں آپ کا اتفاق کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا کلیمی خطبہ اپنے تصاوی ذریعے پر جمہوریت لیکچر جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ہمارے 3 لیکچر ہے اور وہ یادگار رہے گا وہ آپ عنایت کریں اور یقیناً وہ شائع ہوگا اور یادگار رہے گا. بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. آج کا خطبہ غالب توسیع خطبہ بعنوان عشق شاعری میری پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ آج کا خطبہ پیش فرمائیں. غالب توسیع خطبہ بعنوان عشق شاعری. ہو گیا کافی ہے. محترم اراکین صدارت، محترم اراکین صدارت، پروفیسر خالد دلوی اور معزز صاحبین، واقعہ یہ ہے اور پروفیسر موکھیا اس کی تصدیق کریں گے کہ ہم ایک عہد انتشار میں جی رہے ہیں. پوری دنیا ایک انتشار سے دوچار ہے اور اس انتشار کا بنیادی سبب ہوس اور اپنا کبر یا غرور ہے. ایک ملک دوسرے ملک سے، بلکہ نام لینا چاہوں میں لکھ کے لایا ہوں کہ امریکہ صرف اس خواہش میں کہ وہ امن کا نوبل پرسکار پا جائے انتشار پھیلا رہا ہے. کمال ہے، یہ زمانہ ہے کہ اس عہد انتشار کے پیدا کرنے والے کو یہ خواہش ہے کہ اس کو امن کا انعام مل جائے، اور جو لوگ اسے نہیں چاہتے ہیں دینا ان کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں چاہتے. دنیا میں ہر جگہ، ہر طرف، ہر طبقے میں اب بہرحال غلبے کی خواہش، اپنے غرور کی خواہش، اپنے ہوس کی خواہش بڑھ رہی ہے. اور ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ وہ غرور ہے، بلکہ اصطلاح میں وہ کبر ہے اور وہ ہوس ہے جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں نام لینے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر ضرورت ہو تو میں نام بھی لکھ کے لایا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب بہت واقف لوگ ہیں اور آپ اس سے واقف ہیں کہ ہر لمحہ یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ یہ ہمارے دروازے پر ہو رہا ہے. پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے جب مجھے حکم دیا کہ تم اس موقع پر کوئی ایک مضمون لکھو اور ہمارے یہاں آ کے پڑھو، تو میں نے اس موقع کو بہت غنیمت جانا کہ اس عہد انتشار میں محبت پر نظمیں کہی جا رہی ہیں، سو عشقیہ شاعری پر نظمیں سنائی جائیں. یہ محرک ہوا تھا اس عنوان کا، عشقیہ شاعری، جو اب میری گفتگو کا موضوع ہوگا. معزز حاضرین، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محبت غیر مشروط نہیں ہوتی،
وہ جنت بناتا ہے، اس میں آدم کو رکھتا ہے اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ کھاؤ پیو خوش رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اس نے جب آدم کو تخلیق کیا اور جسے اس نے فرمایا کہ یہ احسن تقویم ہے، تب اپنی تخلیقات میں غالباً سب سے بہترین تخلیق ہے، تو اس نے اس کی تنہائی اور اس کی مایوسی اور اس کی بے بسی سے اسی کی مخلوق سے ایک دوسری قوم بھی پیدا کی، حوا۔ مشہور یہ ہے کہ آدم سو رہے تھے اور جب ان کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہی جیسی ایک مخلوق ان کے پیتانے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کون؟ اور اس نے جواب میں کہا حوا۔ اور یہ مشہور ہے کہ حوا کی طرف ان کے ہاتھ بڑھے تو حکم ہوا کہ نہیں، تمہیں اس کے لیے اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ اس نے دنیا جب قائم کی تو اپنی احسن تخلیق کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اس نے اس کا اہتمام کیا کہ آدم کی تنہائی سے، اس کی بے بسی سے کو دور کرنے کے لیے اس جنت میں اسے حوا عنایت کی جائے، اور اسے حوا عنایت کی گئی۔ قرآن شریف میں ہے، اس کے متعلق جمال صاحب بتائیں گے کہ اور اس نے آدم سے حوا کے تعلق کی بنیاد اپنی عنایت پر رکھی، وہ محبت دی جو ایک دوسرے کو ہوتی ہے اور ہے۔ اب اس صورت میں آدم بھی کم غیر تخلیقی نہیں تھا کہ اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جس کی اجازت اللہ کے ہاں سے نہیں تھی۔ چنانچہ اپنی محبت کے باوجود، اپنے محبت اور اپنے تعلق کے باوجود اس نے ایک حد سے زیادہ آگے جانے کو منع کیا۔ اور حد کیا رکھی؟ یہ کہ تم دیکھو نہیں، اور اگر دیر تک اور غور سے دیکھو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ یہ حرام ہوگا۔ اللہ کی مصلحت ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن شعراء اس سے کم تخلیقی لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ٹھیک ہے، یہ جذبہ محبت ہے، تو اس جذبہ محبت کا اظہار ہم اس سے کریں گے ہی نہیں جس کو حرام کہا جاتا ہے، جس کا مقصود حرام ہے، ہم اس سے کریں گے جس میں کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ اور پہلی مثال اس کی ہوئی لڑکے، جن سے کوئی مقصود نہیں ہے، کم سے کم وہ چیز مقصود نہیں ہے جسے حرام قرار دیا گیا۔ اور اس سے مزید آگے بڑھ کے پھر اس نے ایک تجرید سے محبت شروع کی، اور اس تجرید کا نام خود اس نے جو بھی رکھا، اس تجرید سے محبت کی۔ تو انسان سے محبت کو اس نے جہاں محبت کہا، وہاں اس نے اس تجرید سے محبت کو عرفان کا نام دیا۔ اور پھر شاعری میں بجائے اس کے کہ انسانوں سے محبت کا اظہار کیا جاتا، اس نے اس تجرید سے محبت کا اظہار کیا اور اس کی مقصود کا نام عرفان رکھا۔ اس طرح ہمارے ہاں اس عشقیہ شاعری میں اس عشقیہ شاعری میں اب عشق کی دو جہتیں ہو گئیں، وصال اور ہجر۔
وصال کا مقصود غیر شرعی تھا اور ہجر کا مقصود شرع اور غیر شرع سے اوپر تھا۔ وصال میں جس تخلیق سے محبت کا ذکر کیا گیا ہے، شعراء اس پہ ٹوٹ پڑے اور انہوں نے وہ مثالیں قائم کی جو واقعی اردو شاعری اور فارسی شاعری کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور اس میں ایک تجسیم کو مختلف طرح سے بیان کیا گیا، اس کے عادات و اطوار، اس کے اعضاء، اس کے جسم، بال، ہاتھ، ہونٹ، ناک، آنکھ، کان، ہر چیز کا بیان۔ ہمارے زمانے میں بچپن میں وہ کتابیں آتی تھیں جس میں عنوان لکھا ہوا تھا آنکھ، اور اس کے بعد 10 شعر دیے جاتے تھے 10 مختلف شعراء کے کہ یہ آنکھوں کی تعریف ہو رہی، پھر بال اور یہ بالوں کی تعریف ہو رہی، پھر دنیا بھر کے تمام اعضاء کی تعریف پہ عنوان دے کے شعر کہے گئے۔ اور تجرید میں یہ صورت تھی ہی نہیں، اور تجرید میں جو گفتگو کی گئی، جو شاعری کی گئی، وہ محبوب سے نہیں ہوئی، وہ اس عرفان کی شاعری ہوئی جو ہم نے محبوب کو جانا، اور ہمارے جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس شاعری کو ہجر کی شاعری بنایا، اور ہجر کی شاعری جو ہے وہ اصلاً اپنے دل کی شاعری ہے، جبکہ وصل کی شاعری جو ہے وہ مادی شے سے دوری کی شاعری ہے۔ چنانچہ ہجر کی شاعری میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ اپنے دل کی کیفیات ہیں۔ اب اس کے نتائج، اس کے درجات اور مختلف طریقے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اردو شاعری اور فارسی شاعری میں اس کی 2 بڑی مثالیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، لیکن ہم نے اس پہ کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک مولانا روم اور ایک سراج اورنگ آبادی۔ اردو میں سرنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی، اور فارسی میں مولانا روم۔ مولانا روم کونیا میں تشریف لے آئے، وہاں ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، اور اس سے ان کی رغبت اس درجہ بڑھی کہ وہ اس سے بات کرنے لگے۔ کیا بات کرتے تھے یہ اب جاننا مشکل نہیں ہے، اب قیاس کر سکتے ہیں ہم ان کے کلام کو پڑھ کے کہ بات کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح کی باتیں مولانا روم کرتے تھے، اس نے وہ شہرت اختیار کی جو ہم اور آپ یہ کہہ دیں کسی سے کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں تو جو شہرت اختیار کرے گی وہ اس زمانے میں اختیار کی، اور اتنی زیادہ اختیار کی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، خدا معلوم کہاں تک صحیح ہے، کہ اس میں اس لڑکے کا قتل ہوا۔ یہی سراج اورنگ آبادی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سراج اورنگ آبادی نے اپنی بہت کم عمری کے زمانے میں ایک لڑکے سے تعلق پیدا کیا۔ ابھی میں نے سراج پر اورنگ آباد میں ایک گفتگو سنی، اور وہاں یہی سنا کہ سراج اورنگ آبادی کی اس لڑکے سے تعلق تھا، اور وہی سب گفتگو سنی جو کسی سے تعلق کے نتیجے میں عوام میں مشہور ہو جاتی، جو بالکل صحیح نہیں۔ بس یہ اطلاع، یہ عرفان، یہ آدمی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس میں 2 چیزیں بہت بنیادی ہوئیں جو سراج کی شاعری میں، مولانا روم کی شاعری میں باقاعدہ موجود ہیں۔ مثلا مولانا روم نے پورا باقاعدہ ایک مجموعہ کہا، مثنوی کے علاوہ مجموعہ کہا، اور اس مجموعے میں اس کا نام انہوں نے رکھا، کیا نام ہے جمال؟ حسن دیوان شمس کے نام سے دیوان شمس کلام جو ہے مولانا روم کا ہے، دیوان شمس تبریز کے نام سے انہوں نے اپنا پورا کلام شائع کیا، اور گفتگو اور اختلاف یعنی انتشار اس لیے بڑھا
کہ وہ منع کرتے تھے کہ جب ہم شمس تبریز سے گفتگو کریں تو کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ اس نے لوگوں کو یہ شبہ دیا کہ یہ عشق ایسا ہے جس کے سامنے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسی گفتگو ممکن ہے دو لوگوں میں جس میں تیسرا آدمی شریک نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے، مگر اب یہ دعویٰ کرنے کے لیے ثبوت چاہیے اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ صوفیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعض معاملات ایسے ہیں جن کا پڑھنا دوسروں کو جو اس سے واقف نہیں ہے حرام ہے، سو انہوں نے اس طرح کی گفتگو شمس تبریز سے کی، اس کے لیے پورا دیوان بنایا اور شائع کیا۔ یہ ہوا مولانا روم کا قصہ۔ سراج اورنگ آبادی نے بہت بچپن سے ان کے ہاں کسی لڑکے سے تعلق تھا، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم کرنے کی کوشش کی ہم نے لیکن معلوم نہیں ہو سکا، اور سراج اورنگ آبادی بھی اس سے اکیلے میں گفتگو کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا نہیں ملتا، کہاں گیا یہ بھی معلوم نہیں، اور سراج نے بھی اس کے متعلق شعر کہے، اس عشق کے متعلق شعر کہے۔ تو یہ دونوں لوگ جو اشعار کہتے رہے، ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو معرفت کے شعر کہا۔ وہ ایک تجریدی تصور کے متعلق شعر ہیں۔ تجریدی تصور یعنی اللہ میاں خدا تعالی، اور وہ باتیں کہیں جو عام طور سے کہی نہیں جاتی، اور اگر کہی جاتی تو صوفیہ اس اعلان کے بلکہ اس احتیاط سے کہتے ہیں کہ اس کا کہنا بھی ضروری ہے لیکن اس کا آپ کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا، اور مجھے ذرا تعجب بھی اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے کلاس میں اردو کے پروفیسرز BA کی کلاس میں وہ غزل پڑھاتے ہیں، خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ BA کے لڑکوں کو سمجھایا کیسے جائے گا کہ تم نہیں رہے، میں نہیں رہا، اگر ہمارے درمیان کوئی چیز ایک ہے تو بے خبری ہے۔ وہ کیوں پیدا ہوئی؟ وہ عشق کی اطلاع سے پیدا ہوئی جس کی ہم کو خبر ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں اس پر ایک گفتگو سن رہا تھا، یہ تک گفتگو کی ہے لوگوں نے، اہل علم لوگوں نے، کہ خبر تحیر عشق سن، یہ سن جو ہے یہ خبر ہے، اطلاع دی جا رہی ہے، یا یہ سن جو ہے یہ شاعر کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اب اتنے نازک مسئلے کو BA پارٹ 1 BA پارٹ 2 میں پڑھانا میرے خیال میں خاصی خود پسندی ہے ہم ٹیچرز کی، کہ ہم اس شعر کے معنی بیان کرنا چاہیں تو خود نہیں کر سکتے، اور خود نہیں کر سکتے مگر اسے بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اسی غزل میں، اور اس غزل کا میں حاصل غزل شعر ہے، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم، کیا استعارہ استعمال کیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ دل کے لیے یہ استعارہ شاخ نہال غم، یہی اصل میں مرکز ہے متصوفانہ شاعری کا۔ میں متصوفانہ شاعری احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ مجرد شاعری یعنی اس تجرید سے محبت کی شاعری کا ذکر ہو رہا ہے جس سے محبت کرنے کے نتیجے میں یہ تجرید حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ تجرید حاصل ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جو مادی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیے درس نسخے عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی وہیں دھری رہی، کہ صاحب جب میں نے نسخے عشق سے درس لیا تو عقل بالکل معطل ہو گئی کہ وہ عقل طاق پہ دھری تھی وہیں دھری رہی۔
اس کے بعد جو کچھ ہمیں بیان کرنا ہے وہ سب کچھ وہ ہے جو عقل کی حدود میں نہیں آتا. اور اسی لیے میں نے یہ موضوع رکھا تھا کہ عشقیہ شاعری میں صرف وصل کی شاعری نہیں ہوتی. اگر صرف وصل کی شاعری ہوتی تو زلف کی شاعری ہوتی, ہونٹ کی شاعری ہوتی, آنکھوں کی شاعری ہوتی, جسم کی شاعری ہوتی, قد کی شاعری ہوتی. لیکن یہ شاعری صرف عشق کی نہیں, وصل کی نہیں, ہجر کی بھی شاعری ہوتی. اور جب ہجر کی شاعری ہوگی تو یہ شاعری عقل سے ماورا ہوگی. اور عقل سے ماورا ہونے کے پہلے معنی یہ ہوا کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی. مشہور واقعہ شبلی نے غالباً لکھا ہے, میں نے پڑھا نہیں, اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ شبلی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب مولانا روم اپنے طلباء کو کلاس لے رہے تھے, پڑھا رہے تھے, تو اتنے میں شمس تبریز تشریف لائے مسجد میں. تو انہوں نے ان کتابوں کو دیکھ کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں سمجھتے. تو پھر شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھا کے پھینک دی. وہاں جو وضو خانہ تھا, پانی تالاب, عام اب بھی دلی میں بھی ہے کہ مسجد میں ایک تالاب سنبا بنا ہوتا ہے وضو خانہ, اس میں انہوں نے پانی میں ڈال دیا. تو لوگوں نے بہت شور کیا, آپ نے اتنی ضروری کتابیں, اتنی کتابیں ڈال دیں, اس میں کیا, یہ کیا, وہ کیا وغیرہ, شور کرتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ کتابیں نکال لو. اور جب کتابیں نکال لیں تو وہ بھیگی ہوئی نہیں تھی. اور مولانا روم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے کہا یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے. تو جناب عالی, پہلی بات یہ کہ ہجر کی شاعری کو عقل کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا حضرت ہم نے نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی. اب جو عقل کی کتاب طاق پہ دھری رہی, یعنی جہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے, وہ نسخہ عشق ہے, وہ نسخہ عشق ہے. اور یہ نسخہ عشق کا مقصود حصول نہیں ہے, یہ اس کا مقصود دل کی رفعت, عرفان ہے. اور یہ رفعت یا عرفان وہ چیز ہے جو عقل سے ماورا ہے. یہ ہے بنیادی تصور جس کے متعلق, اب ظاہر ہے کہ فضول باتیں کہنے کے لیے بہت کہیں ہم نے, تو یہ وہ تصور ہے جو بنتا ہے. اور اس کے متعلق ہماری شاعری میں بہت کم لکھا گیا ہے. میں نے جب یہ عشقیہ شاعری کا موضوع دیا تھا تو اپنے جمال سے کہا بھی تھا کہ تم دیکھ لینا, اس عشقیہ شاعری کے معنی یہ سمجھیں گے کہ میں وصال کی شاعری کر رہا ہوں اور جسم کی شاعری کر رہا ہوں, اور لوگوں کو آنکھوں کے بارے میں اور زلف کے بارے میں اور ہونٹ کے بارے میں شعر سناؤں گا. ہرگز نہیں. میں سناؤں گا شعر سراج اورنگ آبادی کے سناؤں گا, اور بی اے کے لیول پہ سناؤں گا وہ شعر جو ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہم عرفان کی کس منزل کے شعر سنا رہے ہیں. سو جناب یہ تھا موضوع, اور یہ محرک ہوا ہمارے اس مضمون کا. اب دوسری بات کہ عرفان کی شاعری میں حسن کا تصور خاصا تجریدی ہے. اللہ تعالیٰ کے حسن کو جمیل ہے, وہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. جب صاف معلوم ہے کہ ہم سرکار کو کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. مگر اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم حسن کو بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس حسن کو بیان کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی عقل کے علاوہ ہمارے پاس یہ قلب بھی ہے. تو یہ ہجر کی شاعری اصلاً قلب کی شاعری ہے, اس کی کیفیت کی شاعری ہے.
اور قلب اور اس کیفیت کی شاعری کے لیے ہم شاعر کے طور پر صرف اس کا بیان کرتے ہیں جو ہمارے قلب پہ گزرا، جس سے ہم واقف ہوئے، اور وہ بہت معمولی اور بہت ادنا درجے کی چیز ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ اردو شاعری میں بھی بیان کی گئی اور صرف ایک بار بیان کی گئی جو سراج اجملی کے غزل، سراج اورنگ آبادی کی غزل میں ہے، اور اس کے بعد کبھی بیان بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے بعد سراج اجملی جیسا کوئی شاعر بھی نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ عشقیہ شاعری میں دو چیزیں ہوں گی، ایک وصل ہوگا اور ایک ہجر ہوگا۔ ہم شاعری کے متعلق جس شاعری کے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہجر کی ہوگی۔ وصل کی شاعری کے متعلق جو گفتگو ہوگی وہ مادی ہوگی، عقل کی ہوگی، حواس کے ادراک کی شاعری ہوگی، اور ہجر کے متعلق جو گفتگو کریں گے ہم وہ غیر مادی ہوگی، غیر عقلی ہوگی، اور حواس کے ادراک سے گرفت میں نہیں آتی۔ تو یہ دوسری خصوصیت جو ہے جسے ہم ہجر کی شاعری کہہ رہے ہیں، یہ دوسری خصوصیت جو ہے تو سب سے بدرجہ اتم، سب سے بہتر طریقے پر سراج اورنگ اردو غزل میں سراج اورنگ آبادی کے یہاں ہے، اور فارسی میں مولانا روم کے یہاں ہے۔ تو دو مثالیں جس شاعری کی کائنات میں صرف دو مثالیں ایسی ہوں جنہیں ہم مثال بنا کے پیش کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ دنیا میں کوئی شاعری مولانا روم کا مقابل نہیں ہے، کوئی شاعری ایسی نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ جو نہیں کہتے، جو مادی عقل کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مولانا روم کی مثنوی سے بہتر مثنوی موجود نہیں ہے، یعنی اس سے بہتر شاعری موجود نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر شاعری ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ شاعری عقل سے ماورا ہے، وہ شاعری عقل سے حواس سے ماورا ہے، وہ شاعری ہمارے مادی وجود کے ادراک سے ماورا ہے۔ تو جو چیز ہماری ماورائی چیز پر، یعنی جو چیز عرفان کہلاتی ہے، جو ماورائے حواس ہو، جو ماورائے عقل ہو، جو ماورائے مادیت ہو، وہ چیز ہم عرفان کہتے ہیں۔ سو عرفان کی شاعری نہ فارسی میں رومی سے بہتر کسی نے کی اور نہ اردو میں سراج اورنگ آبادی سے بہتر کسی نے کی۔ سو ہمارے لیے یہ خود ایک طرح کی اپنی تحقیقی نوعیت کے اعتبار سے بہت غیر معمولی چیز تھی کہ ہم نے سراج اجملی کو غور سے پڑھا، اور ہر قدم پر، بلکہ ایک ہی غزل میں جو بی اے کے کورس میں ہے، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ غزل ہم بی اے کے لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ شاعری وہ ہے جو نہ عقل کی گرفت میں ہے، جو نہ حواس کی گرفت میں ہے، جو نہ مادیت کی گرفت میں ہے۔ کیا سمجھائیں گے ہم اپنے بچے کو؟ کیسے بتائیں گے اس لڑکے کو اگر ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ وصال کی شاعری موجود کی شاعری ہے اور ہجر کی شاعری عرفان کی شاعری ہے، اور عرفان ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کا، اور ذات باری تعالیٰ کو سمجھنا نہ آپ کے حدود میں ہے نہ ہماری حدود میں ہے۔ ہم اب بھی 100 نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور کسی نام کے کوئی معنی نہیں لیتے۔ یہ بات قرآن نے کہی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کیا کہا ہے۔ سب ایک بات ہوئی یہ۔ دوسری بات جو سراج کے متعلق کہی جاتی اور وہ حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری فارسی اور اردو کی شاعری میں جس کو اپنا بنیادی حوالہ بنایا ہے وہ بے دل ہے۔ تو بے دل کو پڑھنا خود ایک طرح سے نیا انکشاف ہوگا سراج کو پڑھ لینے کے بعد۔ میں اشعار لکھ کے لایا ہوں، آپ وہ اشعار سن لیں، کسی شعر کے کوئی معنی آپ بیان نہیں کر سکیں گے، وہ بے دل کی شاعری کی صفت ہے۔ سو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کو اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اور تیسری چیز جس کی انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ مادی وجود کا ادراک ہے۔ یہ بے دل کی سراج کی شاعری میں نہیں ملتا، بلکہ سراج کی شاعری میں صرف ایک اور چیز ملتی ہے، اور وہ دل ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، مگر ایک شاخ نہال دم جسے دل کہیں سہاری رہی۔
جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب سمت غیب سے 5 سمتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے یہ سب، لیکن انہوں نے ایک نئی سمت بیان کی ہے، مگر ایک سمت غیب سے ہوا چلی کہ چمن ظہور کا جل گیا. تو ظہور کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے شاخ نہال غم کا. چنانچہ انہوں نے دل کو مرکز توجہ بنایا ہے، بلکہ ان کی شاعری کا مرکز، ان کی شاعری کا بنیادی حوالہ دل ہے. ان کی شاعری کا حوالہ آنکھ نہیں ہے، ان کی شاعری کا حوالہ زبان نہیں ہے، مادی وجود کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کا بیسک حوالہ دل ہے. اور دل کے حوالے سے جو شعر سراج نے کہے ہیں، ان سارے اشعار میں بلا استثناء دل کے ساتھ آگ کا حوالہ ہے. اب یہ خود ایک عجیب بات ہے کہ وہ ایک شاعر شعر کہتا ہے، بنیادی اور مرکزی حوالہ اس کا دل ہے، اور دل کے لیے وہ حوالہ لاتا ہے آگ کا. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس میں کوئی اپنی طرف سے بڑھانا گھٹانا نہیں ہے کہ جب آگ کے حوالے سے دل کا ذکر کیا جائے گا تو اس شخص کی عقل اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی. چنانچہ صلاح الدین زرگر کا صرف کوٹنا، صرف ورق کا کوٹنا، وہ سما معلوم ہوا شمس تبریز کے زمانے سے مولانا روم کو، اور مولانا روم وہیں سڑک پہ ناچنے لگے. تو دیکھیے آپ، شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، کہ خرد کی بقیہ گری رہی نہ جنوں کی بقیہ گری رہی، کہ مجھے شہ بے خودی نے وہ دیا، مجھے اب کیا شہ بے خودی نے پہننے کے لیے کیا دیا؟ لباس برہنگی. ہم کو پہننے کے لیے جو لباس دیا وہ برہنگی کا تھا. ہم لباس کے پابند نہیں رہے، ہم مادی اشیاء کے پابند رہے ہی نہیں. ہم ایسے ہوئے کہ ہم ہی نہیں رہے. ہم نہیں رہے یعنی ہم ہو گئے. تم نہیں رہے کہ تم الگ سے کوئی وجود نہیں رہے، تم ہم ہو گئے. اس طرح کا تصور یا اس طرح کا تاثر شاعری میں اس طرح کا تجربہ بیان کرنا بہت غیر اتفاقی بات ہے اور بہت انوکھی بات ہے. اور شاعر اردو شاعری میں صرف سراج اجملی کے یہاں سراج اورنگ آبادی کے یہاں پایا جاتا اور کسی کے یہاں نہیں. میں پورے اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں کہ عرفان کی وہ شاعری جو سراج اورنگ آبادی کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ پوری اس شاعری اس پر حاوی ہے جو آپ نے اب تک پڑھائی اور سمجھی اور سمجھائی ہے. ان سب سے ایک مختلف شاعری ہے. یہ دل کی شاعری ہے، یہ دیوانگی کی شاعری ہے، یہ عقل کے طاق پہ رکھ دینے کی شاعری ہے. یہ میں اور تو کے فرق کی شاعری نہیں ہے. اور اگر میں اور تو کا فرق جو جس کے ہم قائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم بات نہیں کرتے کسی اور چیز کے بارے میں، روزانہ زندگی میں، عام زندگی میں جو ہم اور تم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ معرفت کی شاعری میں ہوتا ہی نہیں. اب اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے کہ جس وقت یہ نازل ہوتی ہے، جس وقت دل پہ یہ کیفیت اترتی ہے، اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے. کتنا انتشار کتنے سکون میں بدل جاتا ہے، کتنا عرفان میں بدل جاتا ہے کہ الگ اپنا وجود باقی نہیں رہتا، کہ الگ دوسرا وجود، جس وجود کے بارے میں ہم ساری زندگی گفتگو کرتے رہتے ہیں، خود وہ الگ سے باقی نہیں رہ جاتا. آپ سوچئے کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا عارف جس کا ہمیں عرفان حقیقی ہوتا ہے، وہ الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. اور ہمارا وجود کیا ہے کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی وہی دھری رہی، کہ ہمارا وجود عقل کا پابند نہیں رہا، ہمارا وجود قلب کا پابند ہے. اور قلب کیا ہے؟ قلب وہ ہے جسے ہم شاخ نہال غم کہہ رہے ہیں. عجیب و غریب، یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنے میں جو تکلف ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ میں اس عرفان کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا.
تا وقت کہ آپ کو اس عرفان کی اصل حقیقت نہ معلوم ہو، تا وقت کہ آپ کے دل میں وہ کیفیت طاری نہ ہو جس کے ذریعے میں اور تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے خارج اور داخل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے عقل کا اور قلب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا، جس کو ہم فنا کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک سے ایک جمال میاں نے مجھے بتایا تھا کہ خواجہ میر درد کے گھر سما ہوتا تھا، چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، خواجہ میر درد کے گھر سما ہوتا تھا، اور تمام وہ گانے والے لوگ ان سے راگ پوچھنے آتے تھے کہ یہ راگ کیسے ہوتی۔ بھائی ایک آدمی بزرگ ہے، ایک آدمی آسمانی خبریں لا رہا ہے، اور اس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ میوزک کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کون سا راگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم پوچھ رہے ہیں خواجہ میر درد سے کہ یہ راگ صبح کو پڑھا جاتا ہے، یہ راگ شام کو پڑھا جاتا ہے۔ خیال کی مسافت حسن عسکری کا مضمون ہے، آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح خیال کا تصور ان صوفیہ کے ہاں بالکل آسمان چھو لیتا ہے، اس طریقے سے بیان کیا ہے حسن عسکری نے اس کو۔ تو یہ ساری باتیں ایسی متضاد معلوم ہوتی، ہمارے مادی عقل کو، ہمارے تصور کو، ہمارے کانسیپٹ کو اتنی عجیب اور اتنی اجنبی معلوم ہوتی ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور تصور کس چیز کا کر سکتے ہیں؟ دل کی کیفیت کا، جو ہمارے پاس ہے۔ دل کہنا چاہتے ہیں، اصل میں قلب ہے، وہ قلب کے تصور کا احساس کر سکتے ہیں۔ گویا ہجر کی شاعری یا عارف کی شاعری یا عارفانہ شاعری کا مرکز دل ہے، اور یہ دل وہ ہے جو عقل سے ماورا ہے، اور عقل سے ماورا ہے اس لیے کہ اس شاعری میں صرف ہم معرفت کرتے ہیں، صرف ہم عرفان حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس شاعری میں، صوفیہ کی شاعری میں، دل کو مرکزی حوالہ حاصل ہے، اور دل کو ایسا مرکزی حوالہ حاصل ہے کہ ہمیشہ اس میں شوریدگی، ہمیشہ اس میں آگ کا تصور ہے۔ کوئی شاعری سراج کے یہاں ایسی نہیں ہے، دسیوں شعر ہیں اس کے جس میں دل نہ ہو۔ وہ بس دل کا ذکر کرتا ہے، اور دل میں بھی آگ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ آگ ہے عرفان سے، وہ آگ ہے عرفان کی پیدا کی ہوئی۔ اور عرفان کس کا ہے؟ ایک ایسے وجود کا جو ہمارے مادی وجود سے ماورا ہے۔ ہم خدا کے حسن کو دیکھ نہیں سکتے، ہم خدا کے حسن کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس محسوس کرنے کو ہم اپنی عقل سے دریافت بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتے اور محسوس کر سکتے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو دل سے کر رہے ہیں۔ اور اگر دل سے کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم اس کے لیے آگ کا حوالہ دینا قطعاً غیر معمولی نہیں ہے۔ سب لوگ جو صوفیہ ہیں، وہ سب لوگ، میں ان سے لوگوں سے ملا ہوں، یہ اتنے یقین سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو لوگ عقل کے مقابلے میں قلب کے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں مادی وجود کے مقابلے میں، وصال کے معاملے میں عرفان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ مل گئے ہیں، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا بتائیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے صاحب، کہ اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کرامت یا معجزہ نہیں ہے، یہ دل کی وہ کیفیت ہے جس کا ہم احساس کر سکتے ہیں، صرف احساس کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہی سے آپ سب حضرات سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ احساس کیسے کہتے ہیں؟ تو نہیں بتا سکتے۔ یعنی 50 لفظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے محاورے کے استعمال کی وجہ سے بار بار ان کا استعمال کر رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس لیے
سو ڈاکٹر صاحب اس ترتیب سے لکھنا یا بیان کرنا خود ہمارے لیے بھی ایک تجربہ ہے. ہم ان لوگوں کو جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ان کی تحریریں پڑھنا ہم پر حرام ہے. اب ہم اس تحریر کے لکھنے سے، سراج اورنگ آبادی کے متعلق گفتگو کرنے سے، مولانا روم کے متعلق گفتگو کرنے کے اہل تو نہیں ہوتے، لیکن بہت کمزور سے ہی ان کے طالب علموں میں، ان کے شاگردوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم جو مثنوی مولانا روم کے ہر شعر کی تعریف کر رہے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اسے صرف عرفان کی منزل کی تعریف کر رہے ہیں. اور عرفان کی منزل کیا ہوتی ہے یہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز ہے جو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں اس لیے ہم عقل کے ذریعے نہیں کر سکتے، ہم صرف دل کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور دل کے ذریعے محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماورا ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کا تعلق مادی حواس سے ہے. اور مادی حواس سے آزاد ہو جانے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم دنیا اور مافی کی تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہم ایک ایسی مخلوق ہو جاتے ہیں جو اپنے عقل کی تابع نہیں رہتی، جو اپنے احساس کی تابع ہو جاتی ہے. اور احساس کے تابع ہونے کے کیا معنی ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ اپنے احساس کے تابع ہونے کے معنی ہم نہیں بیان کر سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو دوسروں کے درمیان یا تو یہ کہی جانے لگتی ہے کہ ان کی عقل نہیں رہی، یہ عقل سے ماورا ہو گئے ہیں، یا ان کے پاس سمجھ نہیں رہی، یا ان کے پاس دنیا کی سمجھ نہیں ہے. ارے بھائی دنیا کی سمجھ کے کیا معنی؟ نہیں ہے ان کے پاس عقل، نہیں ہے سمجھ ان کے پاس، لیکن ان کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ہے عرفان، اور عرفان وہ ہے جو ذہن سے نہیں آتا، جو دل سے آتا ہے. اور عرفان آتا ہے تو پھر کچھ نہیں آتا، پھر عقل کی کتاب طاق پہ دھری ہے تو دھری ہی رہتی ہے. وہ کبھی کسی طرح آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی. آپ کے ہاتھ میں آتا ہے دل جو گرم ہے، دل جس کے نتیجے میں آدمی حواس سے ماورا ہو جاتا ہے، جس کے پاس لباس نہیں رہتا، جو برہنگی کیا نام ہے؟ لباس برہنگی حاصل کر لیتا ہے وہ. اب آپ کو لگتا ہے آپ کے محلے میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ کے چاروں طرف وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے. لیکن لباس نہیں ہے کہ کیا معنی ہے؟ آپ واقعے کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں. فلاں بابا دیکھا تھا ہم نے، فلاں بابا بغیر کپڑا پہنے رہتا تھا، صرف آپ واقعہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس کیفیت میں ہو رہا ہے، کس کیفیت میں وہ یہ کہتا. یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں چشتیہ سلسلے میں جو سما کا مسئلہ ہے وہ ہمارے بعض بزرگوں کو، بعض ثقہ بزرگوں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس میوزیکلٹی میں، اس آہنگ میں انہیں کیا ملتا ہے. وہ زرگر صلاح الدین زرگر کے ٹھوکنے میں، چاندی کے ورق کو ٹھوکنے میں ملتا، اور ایسا ملتا ہے کہ وہاں ناچنے لگتے ہیں. مولانا روم بیا ساقی تماشا کن بہت مشہور شعر ہے وہ. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس شاعری کے متعلق گفتگو، یعنی میں نے جان بوجھ کے یہ عنوان رکھا تھا عشقیہ شاعری کا، اور میں آپ سے تجربے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ عشقیہ شاعری سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. عشقیہ شاعری ایک مادی وجود سے عشق کو کہہ رہے ہیں. عشقیہ شاعری کا ایک مقصود ہوتا ہے اور اس کو وصال کہتے ہیں. اور وصال کے لیے ہمارے خالق کائنات نے بتایا ہے کہ وہ حرام ہے. اس درجہ حرام ہے کہ آپ دیر تک کسی کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ نے اسے آپ ہی کے لیے بنایا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جنت بنائی ہے. اور یہ کہا ہے کہ اس جنت میں جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، بس اس پیڑ کو مت چھونا. یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا پابند ہے. چنانچہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے اور اس میں اپنا ساتھی ہوا اتنا اچھا بنایا ہے کہ دل کشش محسوس کرتا ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو دیر تک دیکھنا نہیں، دیکھ کر دیکھنا منع ہے. کیوں؟ بس یہ ہے وہ معاملہ
جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بس اسی معاملے کو سمجھنے کا نام ہم شاعری سمجھتے ہیں اور اسی معاملے کے بیان کو ہم عشقیہ شاعری کا بیان کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے عرض کرنا ہے اور یہی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم کو عشقیہ شاعری کے معنی صرف وصال کی شاعری کے نہیں لینے چاہیے. عشقیہ شاعری کے معنی ہجر کی شاعری کے بھی ہوتے ہیں اور وصال کی شاعری کے معنی مادی حواس کی شاعری کے ہوتے ہیں اور ہجر کی شاعری دل کی ہوتی ہے اور دل کی شاعری مادی حواس کی شاعری نہیں ہوتی اور دل کی شاعری احساس کی شاعری ہوتی ہے. بہت شکریہ. ہو گیا. بہت شکریہ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب. حضرات، آپ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کا پرمغز خطبہ سماعت فرما رہے تھے. پروفیسر قاضی جمال حسین کا شمار اردو کے سینئر اساتذہ میں ہوتا ہے. اردو فارسی ادب پر آپ کی گہری نظر ہے اور ان دونوں زبانوں کی روایت پر گہری نظر ہونے کے سبب آپ کی تنقیدی رائے نپی تلی اور آگہی سے بھرپور ہوتی ہے. میں زیادہ وقت لیتے ہوئے نہایت ادب احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عالمانہ خیالات سے مستفیض فرمائیں. آج کے گفتگو کا جو موضوع تھا اور جو عنوان تجویز کیا تھا قاضی افضال صاحب نے، اس پہ بظاہر تو یہی خیال تھا کہ عشق کے جو مختلف پہلو ہیں جو ہم اپنے طلباء کو بتاتے ہیں اور اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کی شاعری ہے، یہ محبت کی شاعری ہے، فلاں کا تصور عشق کیا ہے، غالب کا تصور عشق کیا ہے، حافظ کا تصور عشق کیا ہے، میر درد کا تصور عشق کیا ہے. اس طرح کی کوئی گفتگو ہوگی جس میں نصاب یا درسی باتیں ہوں گے، لیکن بہت زمانے کے بعد ایک مربوط گفتگو میں نے قاضی افضال صاحب کی سنی. صاحب یہ تو بالکل ایک ٹرانس کی کیفیت جیسے ہوتی ہے کہ آدمی مادی سطح سے اوپر اٹھ کر کے تجرید کی سطح پہ جو گفتگو ہوتی ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہے، مجاز سے نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو تھی. اور ہم کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ عشقیہ شاعری پر گفتگو کا یہ اسلوب بھی ہو سکتا ہے کہ عشق کا تصور کیا ہوتا ہے اور عشق قائم کیسے ہوتا ہے اور عشق محض وصال سے یا محض اس کے گویا اعضاء کے بیان سے اور مادی وصال سے قائم ہوتا ہے یا اس کا یہی جواز ہے. یہ بہت اس کا محدود تصور تھا. یہ سمجھ میں آیا اس گفتگو کے بعد کہ یہ عشق کا بہت محدود تصور ہے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں کہ فلاں کا تصور عشق کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں جسم کا بیان ہو رہا ہے کہ محض وصل کا بیان ہو رہا ہے. ذرا سا مطلب اس سطح پہ نہ بھی جائیں آپ، یعنی تجرید کی ایبسٹریکشن کی سطح پہ نہ بھی جائیں تو بھی ہمارے شاعروں کے ہاں اس طرح کے مضامین اور اس طرح کی چیزیں بہت مل جاتی. مولانا روم کا ذکر کیا افضال صاحب نے، اور دنیا کی کلاسکس میں جو حیثیت مثنوی مولانا روم کو ہے شاید دوسری کسی کتاب کو نہیں ہے. وہ بھی ہجر کے مسئلے سے اور ہجر کے بیان سے، پہلا شعر ہی اس کا گیا ہجر کا مسئلہ ہے اور اس ہجر میں کوئی غم نہیں ہے اور دوری میں کسی طرح کا کوئی نوحہ نہیں ہے. کمال کا شعر ہے صاحب وہ، بلکہ یہیں سے یہ مثنوی شروع ہوتی ہے کہ بشنو وزن چو حکایت می کنت، نئے سے سنو کہ وہ کیا حکایت بیان کر رہا ہے. بانسری کیا حکایت بیان کر رہی ہے
اور اس حکایت کے پیچھے کیا تصور ہے، کس چیز کا رونا رو رہی ہے، کس چیز کا شکوہ کر رہی ہے، اور اس شکوے میں کسی محرومی کا بیان ہو رہا ہے یا کسی یافت کا بیان ہو رہا ہے، کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے اس جدائی سے، اس فراق سے، اس ہجر سے۔ بشنو وزن چو حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت۔ اور اس کے بعد جو 2-3 یہ بالکل پہلے صفحات کے شعر ہیں اس کے مثنوی کے، اس کے 2-3 شعروں کے بعد جو شعر ہے وہ اصل میں اس پوری مثنوی کا حاصل آپ کہہ سکتے ہیں۔ حکایتوں کی مدد سے بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں تصوف کے اور صوفیہ کے، معرفت اور سلوک کے، لیکن اسی میں گویا تمہیدی اشعار میں یہ ہے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، مجھے ایسا سینہ درکار ہے، ایسا دل درکار ہے جو فراق کی وجہ سے پارا پارا ہو گیا۔ اس پارا پارا ہونے کو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے پر وہ کوئی گریہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی کی چھوٹ کہیں کہیں ہم کو میر درد کے ہاں یا غالب کے ہاں بھی دکھ جاتی ہے۔ مدعا محو تماشائے شکستے دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ اس کو انجوائے کر رہا ہے، وہ دل کے ٹوٹنے کو غالب انجوائے کر رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کا جشن منا رہا ہے۔ آرزو سے اس کا مطلب شکست آرزو ہے، آرزو اس لیے کرتا ہے کسی چیز کی کہ وہ اس کے ٹوٹنے پہ جو لطف ہے، دل کے ٹوٹنے پہ، یہ اقبال کی یہاں بھی چیزیں اس کی مل جائیں گی، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ سطح نہیں ہے جس سطح پر صوفیہ کے ہاں معاملات ملتے ہیں۔ دل خالی ز درد عشق دل نیست، بہت مضمون اس طرح کے مضامین تو فارسی شعراء کے ہاں بہت ہیں۔ تنے خالی ز دل جز آب و گل، دل خالی ز درد عشق دل نیست، ایسا دل جو عشق کے درد سے خالی ہو، عشق کے لطف سے نہیں، عشق کے درد سے خالی ہو، وہ دل کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس دل میں آرزو ہو دنیاوی ترقی کی، جس دل میں آرزو ہو دولت کی، جس دل میں آرزو ہو کسی خاتون کی، جس دل میں آرزو ہو کسی منصب کی، یہ بالکل ناقابل اتنا، ہیج، حقیر، مبتذل، پیش پا افتادہ، سفلا۔ دل خالی ز درد، دل کا منصب یہ ہے کہ اس میں عشق کا درد ہونا۔ عشق کا درد کیا وصال سے تھوڑی حاصل ہوگا، جب حاصل ہوگا فراق سے حاصل ہوگا۔ اقبال کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں بہت مل جائیں گی آپ کو۔ رومی تو خیر بہت بڑے آدمی تھے، ایسی دنیا میں ایسی چیز، ایسی مثنوی یا ایسا کلام نہیں ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے، یہ سب ہم لوگوں کے زبازد اشعار ہیں۔ عالم سوز و ساز سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ وصل چونکہ ایک مادی منزل تک پہنچنے کا نام ہے، اور ہجر ایک ایبسٹریکشن ہے، ایک چیز کا نہ ہونا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ انتہا ہوتی ہے کسی مادی چیز کی جس کو آدمی حاصل کر لیتا ہے، نوکری حاصل کر لیتا ہے، دولت حاصل کر لیتا ہے، کسی خاتون کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں تو گویا فنا لازمی، ختم ہو جانا لازمی ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، آرزو دا مومنٹ یو گیٹ دا تھنگ، ختم، فنش ہو گیا سب، لمحے کی لمحاتی چیز ہے۔ ہجر میں لذت طلب، جب تک ہجر ہے ایک پانے کی لذت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور یہی لذت اور اس کا برقرار رہنا ہی حاصل زندگی ہے۔ تو یہ عشقیہ شاعری کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ میں بیان کر سکوں کہ شوق میں یا محبت میں کیا درد ہوتا ہے، پوری مثنوی اسی درد کا بیان ہے، وصل کا بیان نہیں، اسی درد کا بیان ہے۔ ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، ہر وہ شخص جو اپنی اصل سے جدا ہو گیا، اپنے مرکز سے جدا ہو گیا، اصل مرکزی نقطے سے دور چلا گیا، اس کا مقدر ہی یہ درد ہے۔ اور ہم کہاں دور ہوئے ہیں، کیسے دور ہوئے ہیں، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کی یافت، اسی کی تلاش، اسی کو پانے کی خواہش، تصوف کا پورا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو چیز اس سے
دور ہو گئی ہے جو اسے کبھی حاصل تھی. شاعروں کے ہاں آپ سنتے ہوں گے مست الست، کہ میں الست کا مست ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اسی یافت کی ایک جھلک ہے جو یافت اس سے بہت دور چلی گئی. انسانی یا آدم کی تخلیق سے پہلے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور بس ایک بات پوچھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بس وہ نغمہ ہے جو کان میں گونجتا رہتا ہے، اور اسی کو شعراء بیان کرتے ہیں. مست الست ہیں، وہ آواز ابھی تک کانوں میں گونج رہی ہے، اسی آواز کے پیچھے مست ہیں، اسی کی شوریدہ سری ہے، اسی کو پانے کی خواہش ہے. اور یہ خواہش اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ آپ کو مل نہیں جاتا. یہاں ملنا نہیں ہے، اس لیے زندگی بھر یہ آدمی سے رخصت نہیں ہوتا. مست الست، الستو بربکم قالوا بلا. تو گویا معشوق حقیقی سے یہ دو جملے کی گفتگو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا یا خالق کائنات کا یا خالق انسان کا جو تعلق ظاہر ہوتا ہے ارواح سے یہ پوچھنا. اور یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، یہ کوئی حکایت یا قصہ نہیں ہے. یہ 18ویں یا 19ویں پارے میں یا 21ویں پارے میں یہ آیت ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس میں جس تعلق کا اظہار ہوا ہے اور جس طرح سے گویا اجتماعی طور سے روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک بے شک بے شک آپ ہمارے رب ہیں. بس وہ چیز گم ہو گئی ہے اس سے جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، جس کو مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر کسے کو دور ماں دس اصل خیش. جو آدمی بھی، جو ذات بھی اپنی اصل سے دور ہو گئی ہے، بشنو وزن چو حکایت می کنت، وہ وہاں سے آیا ہے یہ نغمہ، وہاں سے آئی ہے یہ بانسری، اور اپنی جدائی پر وہ یا قصے سنا رہی ہے اپنی جدائی کے، کیا تھا اور کیا ہو گیا. بس جدائی ہے شکایت، بس اسی کو پانے کا غم جو ہے وہ گیا اصل لذت کا سرچشمہ وہی ہے. شاد باش، یہ بھی اسی میں ہے گیا، اسی مثنوی میں جس کا ذکر کیا صاحب. شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اے خوش سودا یعنی ایسا سودا، سودا بمانا دیوانگی، ایسی دیوانگی جو عشق کی وجہ سے ہے. شاد باش، اس کو دعائیں دیتے ہیں مولانا. اور اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اور یہ عشق ایسا طبیب ہے نا، یہ انسان کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اس کی خود پسندی کا، اس کی کبر کا، اس کی نخوت کا، اور اس کی گویا جتنے گویا انسان کے خبائث ہو سکتے ہیں روحانی اور باطنی، ان سب کا علاج اسی عشق کے اندر موجود ہے. اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے، تمام بیماریوں کا علاج اسی میں ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطونو جالی نو سے ماں. افلاطون جتنے مفکر ہیں، جتنے افکار ہیں دنیا کے، جتنے حکماں ہیں، سب کا مرکز اور سب کا حاصل یہی عشق کا تصور ہے. تو یہ ہے اصل میں مسئلہ. عشق کو اگر اس سطح پہ آپ دیکھیں، محض نجم النساء جوگن کے بھیس میں ہے تو وہ عشق ہے، اور وہ کسی کے تلاش میں گئی ہے، پا گئی تو وصل ہو گیا. اس سطح سے ذرا سا اوپر اٹھ کر کے ایک تصور کی حیثیت سے کو دیکھیں آپ عشق کو، تو اس کی جو بے پایانی ہے نا عشق کے تصور کی، وہ کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے. سورہ نور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمثیلات اور اپنی تشبیہات بیان کی ہیں، وہ تو صاحب عجیب و غریب ہے. ایک تو ایک جگہ یہ بھی ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل و مانند ہو ہی نہیں سکتی، پس نہ آپ اسے بیان کر سکتے، نہ اس کا ادراک کر سکتے، نہ اس تک وصول آپ کا ممکن ہے. اور اسی ناممکن وصول کے پیچھے جو صوفیہ لگتے ہیں، ان کی بنیاد بھی یہی عشق ہی ہے. تمام جتنی معرفت اور سلوک کی جتنی مراحل و منازل ہیں، سب کی بنیاد یہی عشق ہے. حیرت کا مقام،
فلاں چیز کا مقام، قبض کی کیفیت، شرح کی کیفیت، بسط کی کیفیت، یہ سب مختلف مقامات ہیں، اور یہ سالک مقامات میں کھو گیا کا مطلب یہی ہے علامہ اقبال کے، کہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی حیرت میں پڑ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ یہی منزل آ گئی، کوئی وحدت الوجود میں پھنس کے رہ گیا، کوئی وحدت الشہود میں چلا گیا، کسی نے کہا کہ ایسا ہے، کسی نے کہا کہ ویسا ہے۔ بھائی جس چیز کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے، اور جس کی کوئی تمثیل ممکن نہیں ہے، جس کی کوئی تشبیہ ممکن نہیں ہے، اس کے بیان کی کیا صورت ہو سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح نہیں، اس کے مثل کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ کمشکات، اس کے بعد 10 تشبیہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں۔ کمشکات فیہا مصباح، ایک ایسے چراغ کی طرح، ایک ایسے مشکات کی طرح، ایک ایسے فانوس کی طرح جس میں کوئی چراغ رکھا ہوا، اور وہ چراغ جل رہا ہے کس چیز سے؟ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک ایسے زیتون کے شفاف تیل سے جس کی روشنی نہ مشرق کی طرف آپ کہہ سکتے نہ مغرب کی طرف کہہ سکتے، ہر طرف وہ روشنی پھیلی ہوئی۔ کیسے بیان کر لیں گے آپ؟ کیسے پہنچ جائیں گے آپ اس تک؟ صوفیہ نے یہیں سے استفادہ کیا ہے، چاہے میر درد ہوں، سراج اورنگ آبادی ہوں، مولانا روم ہوں، اسی منزل مقصود کے مختلف تعبیرات، مختلف توجیہات، مختلف تصورات اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سامنے کا شعر، یہ بھی ہم لوگ کورس میں پڑھتے ہیں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، درد دل کے، بہت ہی گیا سامنے کا شعر ہے، وہی بی اے میں پڑھائے جانے والا شعر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کیوں انہیں بنا رہا ہوں، مجھے طاعت مقصود ہی نہیں ہے یہاں۔ فرشتوں نے جب کہا کہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، آپ کا شکر کرتا ہوں، آپ کی عبادت میں ہر وقت، کہا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ اور شاید ہی کسی چیز کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تم ایسے چیز کو، ایسے شخص کو، ایسی ذات کو سجدے سے انکار کر رہے ہو، خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا، کون کہہ کے نہیں پیدا کیا، خلقت بیدی، اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو اس کے گیا اس تک رسائی جو ہے نا، یا اس کو پا لینے کا جو ایک نشاط ہوتا ہے، وہ میسر نہیں ہے، اسی نشاط کی تلاش ہے، یہی عشق کہلاتا ہے۔ عشق کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں، کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں اور حیران رہنا، پا لینا نہیں۔ پا لینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ ایک میر درد نے 4 رسالے لکھے ہیں، اس میں گیا ایک اقتباس میں اصل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہاں کہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اولاً تو لفظوں میں بیان ممکن نہیں، کسی قدر اگر ممکن ہے تو وہ یہ پیرایا ہے جو خواجہ میر درد نے رکھا ہے۔ 4 رسالے لکھے تھے انہوں نے، درد دل نہیں، نالے درد آہ سرد، 2 رسالے تو یہ ہو گئے، اور درد دل اور شمع محفل، یہ 4 رسالے میر درد نے لکھے، تو ملتے نہیں ہیں، بہرحال جن لوگوں کو شوق ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اس میں آہ سرد جو ان کا رسالہ ہے، اس میں عنوان یہ قائم کیا، آہ نمبر 1، آہ نمبر 2، آہ نمبر 3۔ درد دل میں درد نمبر 1، درد نمبر 2، درد نمبر 3، درد نمبر 4۔ نالے درد میں نالا نمبر 1، نالا نمبر 2، نالا نمبر 3، 241 ہے سب میں۔ اس کے جو 268 کا آہ ہے، اس میں انہوں نے عشق کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیفینیشن تو مجھے آج تک نہیں ملی کہیں کہ عشق ہوتا کیا چیز ہے، کس چیز کو کہتے ہیں عشق۔ لکھا ہے میر درد نے اس میں، آہ سرد 268، عشق علی الاطلاق ایک مرتبہ ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، مجازی اور حقیقی کی۔ علی الاطلاق عشق ایک چیز ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ذہنی تصور ہے، اور اس کو لکھا ہے کہ عام طور سے اس کی 2 درجے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہی کلاس میں پڑھاتے بھی ہیں، عشق حقیقی، عشق مجازی، عشق حقیقی، یہ شعر عشق حقیقی کا ہے، یہ شعر عشق مجازی، یہی کہتے ہیں۔ اس میں جو پتے کی بات کہی ہے میر درد نے، جو یا حکمت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ عشق مطلق جو تقسیم ہوتا ہے عشق حقیقی اور مجازی میں، ان دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے،
بظاہر کوئی فرق نہیں، کیا مطلب اپنی کیفیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اپنی گویا حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، درجات کا فرق ہے بس۔ وہ کیفیت جو عشق مجازی میں ہوتی ہے بین ہی یہی کیفیت عشق حقیقی میں بھی ہوتی ہے، ویسے ہی ہجر ویسے ہی وصال، ویسے ہی ہجر ویسے ہی مثال۔ اور جیسے وصل میں لذتیں حاصل ہوتی ہیں مادی عشق میں، ایسے ہی یہاں بھی جب کوئی مرتبہ یا کوئی منزل طے ہوتی ہے بین ہی اللہ تعالیٰ اپنے سالک کو ان لذتوں سے آشنا کرتا ہے، ان لذتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تو عشق حقیقی اور مجازی کی بظاہر جو تفریق ہے وہ درجات کی تفریق ہے، اپنی کیفیت کی تفریق نہیں ہے۔ جیسے سونے سے زیورات بنائے جاتے ہیں تو سونا بذات ہی ایک ہی ہے، فرق جو ہوتا ہے اس کے اس شکل میں ہوتا ہے کہ کوئی کان کا زیور بن گیا، کوئی گلے کا زیور بن گیا، لیکن اپنے اصل میں، اپنی حیات میں، اپنی حقیقت۔ اب یہ درد کی بات کو میں اہمیت اس لیے تو ہی واز اے پریکٹسنگ صوفی، اور صرف یہی نہیں، ان کے باپ بھی بہت بڑے آدمی تھے، خواجہ ناصر اندلیب، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، پریکٹسنگ باقاعدہ صوفی تھے، اور ان کے مریدین تھے، اور ان کا ایک بڑا حلقہ تھا۔ اور ایسی تحریریں ہیں میر درد کی اس کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، سیر و سلوک کے بارے میں، اور معرفت کے بارے میں، کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں۔ اور دو نسبت عشقیہ کی تجلی یکساں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ہجر اور وصال کے کاروبار کا کون سا دروازہ ایسا ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وا نہیں کرتا؟ ہر لمحہ وہ تازہ تجلیوں سے وجود میں اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے، اپنا وجود کا کوئی منظر یا کوئی کیفیت ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تو عشق کی جو کیفیات ہیں نا وہ ناقابل بیان تو ہیں، کسی حد تک اس کا آپ ادراک کر سکتے ہیں تشبیہات کے ذریعے۔ چنانچہ دیکھیے جو صوفیانہ اشعار ہیں جس کے بارے میں غالب نے بھی کہا تھا، دیکھیے دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں، ایک شعر سنا بھی دوں تو گویا مثال سے وہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ غالب نے کہا تھا کہ یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف کیا ہیں؟ یہی عشق کی کیفیات کا بیان ہے، لیکن عشق کی کیفیات اس درجے میں نہیں جو عام طور سے مجازی عشق سے منسوب کی جاتی ہیں۔ عشق کی وہ کیفیات جن کو یا مسائل اور معاملات تو حقیقی عشق کے ہوتے ہیں، تعبیرات کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں وہ مادی عشق سے لی جاتی ہیں، بس دونوں کیفیات یکساں ہو کر کے کسی طرح سے لائق ادراک بن جاتی ہیں، ورنہ لائق ادراک ہیں بھی نہیں۔ دو شعر سن لیجیے آپ غالب کے، پھر ایک شعر میں آپ کو درد کا بھی سنا دوں گا کہ یہ چیز ہوتی ہے، یعنی کسی حد تک آپ اسے پرسیو کر سکتے ہیں جب وہ مجازی حوالوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دل آشفتگاں خال کنجے دہن کے، تصوف کے صرف وہ شعر نہیں ہے جو گیا سامنے دکھتے ہیں غالب کے، کہ اصل میں ان معاملات، ان اشعار کے پیش نظر اس نے کہا تھا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہو، دل آشفتگاں خال کنجے دہن کے، سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اس نے مجازی عشق کے معاملات اور حوالوں کو ایک حقیقی محبت کے حوالے، حقیقی محبت کے بیان کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک تو دل کی آشفتگی، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، یہ مجازی عشق میں بھی ہوتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے آدمی، پاگل ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کود جاتا ہے، ٹرین سے کٹ جاتا ہے۔ خال کنجے دہن کے، اب یہ دہن کا جو ذکر ہے اور خال کا جو ذکر ہے یہ مادی عشق کے حوالوں کا ذکر ہے، لیکن بیان ہو رہا ہے کوئی اور معاملہ۔ بیان کی اسی پیرائی کی وجہ سے غالب نے یہ کہا تھا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، جس طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں ان مسائل کو کوئی دوسرا شاعر بیان نہیں کر سکتا۔ دل آشفتگاں عشاق خال کنجے دہن کے، معشوق کے دہن کے کنارے جو اس کا ایک تل ہے نا سیاہ رنگ کا، بس وہ ہے اصل مسئلہ گڑبڑ کا غالب کی۔ سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں، اس کی جو سیاہی ہے تل کی، جو اس کے رخسار پر تل بنا ہوا ہے، اس سے میں سیر عدم پہ نکل جاتا ہوں۔ عدم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وجود کی انتہا ہوتی ہے ہمیشہ۔ عدم انفائنائٹ ہے، ازل اور ابد۔ دل آشفتگاں خال کنجے دہن کے، سویدہ میں سیر عدم دیکھ، یہ معاملہ، یا یہ کہ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم،
کمر کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ مجازی حوالوں سے ہو رہا ہے، مگر معاملہ ہو رہا ہے کسی ایسی کانسیپٹ کا، کسی ایسے تصور کا جو مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے۔ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم، یہ دنیا کیا ہے؟ ہستی مطلق کی کمر ہے۔ ہستی مطلق اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ، اس کی کمر ہے یہ۔ لوگ کیا ہے؟ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں، دنیا کہتی ہے کہ دنیا ہے، بھائی کیا ہے؟ سب چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سیر ہے، دریا ہے، لیکن یہ ہے بھی یا صرف نظر آ رہا ہے؟ یہ طلسم تو نہیں ہے کہیں، یہ خواب تو نہیں ہے کہیں، یہ دھوکہ تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات اس لیے نہیں آتی کہ معشوق کی کمر معدوم ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں، اتنی باریک کی موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہی خوبی ہے معشوق کے کمر کی کہ اتنی باریک ہو، اتنی پتلی ہو، اتنی دبلی ہو کہ نظر ہی نہ آئے۔ یہی پوری شاعری میں چلتا ہے۔ ایسی ہی دہن کی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنا چھوٹا، اتنا مختصر، اتنا ذرا سا ہو کہ وہ دکھائی نہ دے۔ تو یہ جو تصوف کے مسائل ہیں، ان کا کسی قدر ادراک اگر ممکن ہو سکا تو ان بڑے شاعروں سے ہو سکا ہے، جنہوں نے گویا مادی وسائل کو یا مجازی حقیقتوں کو یا مجازی تراکیب کے ذریعے، مجازی ڈیوائسز کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی۔ شاہد ہستی مطلق، شاہد بھی لے آئے، محبوب بھی آ گیا، اور ہستی مطلق کی کمر بھی آ گئی۔ کمر ہم سنتے آئے ہیں، مجازی عشق میں بھی جانتے ہیں کہ بھئی کمر کی خوبی یہ کہ اتنی باریک ہو کہ دکھے ہی نہ۔ درد کو بھی سن لیجئے، ایک شعر کیا کہنے ہیں صاحب، بڑا شاعر تھا ہمارا درد، جو ہے بہت ہی بڑا شاعر تھا۔ دیکھیے وہ شعر کیا تھا، ذہنی سے نکل گیا۔ ذہن سے شعر نکل گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے درد نے، تو بڑے کمال کی چیز ہے۔ خاص طور یہ رسالے ہم پڑھیں اگر درد کے نا، تو ان کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کیا سطح تھی بھائی خواجہ میر درد کے۔ اور ایک کتاب تو ایسی لکھی ہے، علم الکتاب کی، پوچھیے نہیں، 700-800 پیج کی کتاب ہے، جہازی سائز میں ہے، بہت باریک چھپی ہوئی ہے، جسے ہم نے نہ دیکھا نہ پڑھا۔ بہرحال مجھے تو اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا، تو ان کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بفکر ہستی خود چوں سرے فرے بردم، عدم کشود درے تابیا چمی جوئی، دیکھ تو ہے کون بارے تیرے کاشانے کے بیچ، آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کواڑ۔ دل تمہارا بند ہے اس لیے کچھ منعکس نہیں ہو رہا، کچھ اس میں دکھ نہیں رہا تم کو۔ آئینے کی طرح، جیسے آئینہ اپنا سینہ کھول کے کھڑا رہتا ہے، معشوق اس میں جلوگر ہوتا ہے، تو ایسے ہی کبھی اپنا دل کھول کے بھی دیکھو۔ آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کواڑ، اور چھاتی کا لفظ تو ایسا استعمال کیا ہے اس نے درد نے۔ دیکھ تو ہے کون بارے تیرے کا، گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے معشوق، دیکھ تو ہے کون بارے تیرے کاشانے کے بیچ۔ اب جس طریقے سے یہ معشوق حقیقی، یعنی یہ تو تقسیم ہی میری سمجھ میں نہیں آتی، معشوق حقیقی اور معشوق مجاز، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی دل کھول کے دیکھو تو صحیح، اسی میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دیکھیے شعر نہیں یاد آیا مجھے۔ تو یہ ہے، چھوڑیے اس کو، تو یہ ہے معاملہ اصل میں کہ عشق کا جو تصور ہم لوگوں نے بہت مبتذل و پامال بنا رکھا ہے، اور اس کو مجازی محبوب تک محدود کر دیا ہے کہ عشق کا مطلب یہی ہے کہ 2-4 دن محبت ہوئی، 2-4 دن ساتھ رہے، گھومے پھرے، پھر اس کے بعد کوئی اور صحیح، جیسے گیا داغ کے ہاں ملتا ہے ہم کو۔ وہ ایک درد ہے، اور درد بھی ایسا نہیں جو ختم ہو جانے والا ہے، وصول ممکن نہیں، اس مجرد کانسیپٹ تک پہنچنا چونکہ ممکن نہیں، کوئی مادی وجود نہیں ہے ایسا جو ظاہر ہو رنگ میں اور اس میں دکھائی دے سکے مادے میں، اس لیے اس کا حصول ممکن نہیں۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق کا حاصل وصال نہیں ہے، عشق کا حاصل وہ درد ہے جو ہجر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب موضوع ہے، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں افضال صاحب کو کہ بہت ہی عجیب و غریب موضوع نکالا انہوں نے گفتگو کے لیے، اور اس میں مزید اس میں وسعت ہے، بہت پھیلایا جا سکتا ہے اس کو۔ عشق کے جو مختلف رنگ ہیں، مختلف شیڈز ہیں، شاعروں کا کمال یہی ہوتا ہے کہ کسی موضوع میں وہ اس کے ایک نفاست کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس کے بہت سے شیڈز کھول دیتا ہے شاعر۔ جس شاعر کو یہ صلاحیت نہیں ہے وہ چھوٹا شاعر۔ یہ کہنا کہ فلاں کے ہاں عشق کا موضوع ہے، ارے بھائی عشق کا موضوع ہونا متحد المضمون ہونا، متحد المعنی ہونا نہیں ہے۔ زلف کے موضوع پر 50 لوگوں نے شعر کہے ہیں، 500 لوگوں نے شعر کہے ہیں، 5000 لوگوں نے شعر کہے ہیں، لیکن جو غالب نے کہہ دیا اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش، لباس نظم بالیدن مضمون، بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازے کا، اگر استر رہے پرپیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ یہ مضمون تو نہیں بنا کسی سے، زلف کی درازی کا مضمون سب نے بیان کیا۔ تو عشق کا مضمون سبھی بیان کرتے ہیں، مگر ایک عشق وہ ہے جو کسی مادی جسم کا ہے، کسی لڑکے کا ہے، کسی لڑکی کا ہے، کسی خاص چیز کا ہے، اور ایک عشق وہ ہے جو دائمی ہجر سے عبارت ہے۔ یہ لامتناہی ہے، غیر منتہی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور یہی حاصل ہے محبت۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب۔ پروفیسر ہربنس بکیا صاحب تاریخ کی دنیا میں ایک نہایت مقام رکھتے ہیں، ان کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ تنقید کی دنیا میں بھی عالمانہ شناخت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ منفرد لب و لہجے کے شاعر بھی ہیں۔ میں نہایت ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے کی صدارتی کلمات سے نوازیں پروفیسر ہربنس بکیا صاحب۔ سب سے پہلے تو میرے دوست صدیق الرحمن قدوائی اور ادریس صاحب کا شکریہ، بہت شکریہ۔ بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسے غیر ادبی انسان کو آپ نے اس محفل میں دعوت دی، شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں جس وسعت کے ساتھ دو تقریریں ہم نے سنی، عشق کے بارے میں جس وسعت کے ساتھ تقریریں سنی، اس وسعت میں مجھے حاصل نہیں ہے۔ بہت محدود قسم کا شخص ہوں میں، مورخ ہوں، مورخ تاریخ آپ کو بھی وہ آپ کو ویسے بھی محدود کر دیتی ہے، وہ وسعت نہیں ہوتی تاریخ میں جو کہ ادب میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں معافی چاہوں گا آپ سے کئی باتوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ میں بہت اختصار میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں معافی چاہوں گا کہ جو ابھی تقریریں ہم نے سنی، لاجواب تقریریں، عالمی بہت ہی اعلیٰ درجے کی درجے کی ادبی گفتگو سنی ہم نے، تو مجھے اس سے ایک دوسرے زاویے سے، دوسرے نظریے سے میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میری ٹریننگ ہی دوسرے قسم کی ہے، ادبی ٹریننگ نہیں ہے۔ ادب میں وہ جو معنی آپ تلاش کر سکتے ہیں، جو کرنے کی ٹریننگ ہے، وہ میری ٹریننگ نہیں ہے۔ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ میں اگر آپ میری بات آپ کو آپ کے تقریر سے اختلاف ظاہر ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اختلاف تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اختلاف ہے۔ میں اختصار میں غالب کے حوالے سے اپنی بات رکھنا چاہوں گا۔ غالب کے ظاہر ہے کئی روپ ہیں، کئی رنگ ہیں، ہر ایک کے کئی روپ رنگ ہوتے ہیں۔
ایک تو وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ولی سمجھیے. مجھے ایک دوسرا روپ، دوسرا رنگ بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا عزیز لگتا ہے. وہ ہے مجھے غالب میں ایک ریبل، ایک باغی نظر آتا ہے. اور بغاوت کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی روپ ہوتے ہیں، کئی آیام ہوتے ہیں. ایک ڈچ فلاسفر دیکارت نے کہا تھا، جو بڑا مشہور کہنا ہے ان کا، کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. میں انسان وہی ہوتا ہے، تبھی ہوتا ہے جب وہ سوچ سکتا ہے. میرا وجود میرا ذہن ہے. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اس کو تھوڑا سا اگر اس کے الفاظ کو رد و بدل کر کے کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ میرا وجود میرا سوال ہے. آئی کوشچن therefore I am. میرا وجود میرے سوالوں میں ہے. میں سوال کرتا ہوں اس لیے میں ہوں، میرا وجود ہے. غالب ہمیشہ سوال کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ عشق غالب کے لیے سب سے اہم سوال ہے، جس کا میں کوشش کروں گا اس کو بیان کرنے کی اپنی بات کو. سب سے اہم سوال ہے، وہ ایک طرح سے بغاوت ہے غالب میں. عشق ایک طرح سے بغاوت کی طرف دیکھتے ہیں. معاف کیجیے گا اس کو اگر آپ بالکل کیا کہیں نا عالمانہ بات سمجھیں تو بالکل آپ صحیح سمجھیں گے، لیکن مجھے تو وہ باغی اس کا مجھے یہی نظر آتا ہے کہ عشق بھی اس کے لیے بغاوت ہے، اور سب سے اہم بغاوت ہے. عشق تو ہر طرح سے مقید ہے، ایک طرح سے ہر سماج میں، ہر تہذیب میں، ہر مذہب میں ایک طرح سے شرطیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی تھی عشق پر. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سی شرطیں ہر طرح سے لگائی گئی ہیں عشق کے اوپر. مذہب کی شرط ہے، تہذیب کی شرط ہے، ثقافت کی کلچر کی شرط ہے، باوفائی کی شرط ہے. طرح طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں عشق کے اوپر. غالب کے لیے مجھے لگتا ہے کہ عشق بہت معصوم ہے، انوسنٹ ہے، پاک ہے، اس لیے کہ قدرتی ہے. عشق قدرتی ہے اور اس لیے لا مشروط ہے. غالب کے لیے میں مجھے جو عشق نظر آتا ہے وہ لا مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. ان شرطوں کے خلاف بغاوت ہے غالب میں. ہاں وہ نہیں خدا پرست، جو اس کا غضب کا شعر ہے. ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اسی گلی میں جائے کیوں. اگر آپ کی شرط، آپ کا عشق کی یہ شرط ہے کہ آپ کو خدا پرست ہونا پڑے گا، آپ کو با وفا ہونا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، یا دعا کرنی پڑے گی، جان تو پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. تو یہ سب جو شرطیں ہیں، خدا پرست ہونا، با وفا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرطیں غالب کو منظور نہیں ہیں. وہ غالب ان شرطوں سے بعید لانا چاہتا ہے عشق کو، اور اس لیے اس میں ایک صرف بغاوت کے عناصر نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی، مجھے نظر آتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک فلسفہ، جس فلسفے کا ذکر ہم نے سنا ابھی،
बड़ी आलिमाना तरीक़े से, लेकिन मुझे एक दूसरा फ़लसफ़ा नज़र आता है, समाजी फ़लसफ़ा नज़र आता है, सोशल फ़िलासफ़ी एक तरह से नज़र आती है, जिसका मैं आपके सामने कुछ बयान करना चाहूँगा। तकरीबन हर मज़हब में कई रुझान होते हैं, ज़ाहिर है कई किस्म के रुझान होते हैं। मैं दो रुझानात पर आपका अटेंशन चाहूँगा। एक रुझान होता है जिसको हम कह सकते हैं सेंसुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। सेंसुअलिटी का मुझे उर्दू कोई लफ्ज़ मिला नहीं, बहुत तलाश किया मैंने। जिन्स परस्ती तो सेक्सुअलिटी हो जाता है, सेंसुअलिटी तो जाहिर है सेक्सुअलिटी उसमें एक हिस्सा है, एक अंसर है, लेकिन सेंसुअलिटी तो कई किस्म की सेंसुअलिटी होती है। आपकी बड़ी गाड़ी हो, ये भी एक सेंसुअलिटी है। आपका बहुत अच्छा खाना मिले आपको, ये भी एक सेंसुअलिटी है। आप एक खूबसूरत खातून से आपकी बीवी हो, ये भी एक सेंसुअलिटी है, या मर्द हो, शौहर हो, ये भी सेंसुअलिटी कई तरह की होती है। इनफैक्ट 5 तरह की होती है। हमारे 5 सेंसुअल इंद्रिय जिसको कहते हैं संस्कृत में, 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, ज़ुबान, कान और स्पर्श, लम्स, टच। ये 5 सेंसुअलिटीज़ होती हैं। इनमें 7 तरह की सेंसुअलिटी होती है। और इसके बरक्स जो इसको एक तज़ाद कायम किया गया है, जो हर मज़हब में एक तरह से कायम हुआ है, कुछ हिस्सों, हर मज़हब के कुछ हिस्सों में कायम हुआ है, वो सेंसुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। जैनिज़्म में 2-3 मज़ाहिब का मैं ज़िक्र करूँगा। जैनिज़्म में कई एक स्कल्पचर आपने देखे होंगे, मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ शायद आपको नज़र आएँ, कभी मूर्तियाँ तो नज़र आएंगी नहीं, लेकिन वो तस्वीरें उनकी नज़र आएँ कि एक शख्स खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ है पैरों पर, और उसको इर्द गिर्द वो बेलें लपटी हुई है, बेल पौधे उसके लिपटे हुए हैं, पौधों से लिपटा हुआ है, सांप उसके पैरों से लिपटा हुआ है, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन वो शख्स बिल्कुल खड़ा हुआ वहाँ पर। वो शख्स क्या कर रहा है, क्यों खड़ा है, क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि उसको यही बताया गया है कि आपका जन्म ही एक पाप है, उससे आपको निजात पाना है। तो आपके जन्म अपने आप को वो सज़ा दे रहा है, जन्म की वजह से, अपने जन्म की वजह से, अपने वजूद की वजह से वो अपने आप को सज़ा दे रहा है, और इसलिए उसको वो बेलें और सांप और बिच्छू वगैरह उसको काट रहे हैं, लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, या तकलीफ़ हो रही है तो उसको बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअलिटी हासिल करना चाहता है, मोक्ष हासिल करना चाहता है। तो एक तज़ाद जो है सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी में, वो जैनिज़्म में कायम हुआ है। जैनिज़्म में दूसरा भी एक रूप है इसका, इसी तज़ाद का, कि आपने ये तो अक्सर अखबारों में आ जाता है कि फ़ला जैन खातून या शख्स बड़े ऊंचे घराने के, उन्होंने अपने बाल कटवा करके और सब कुछ त्याग करके जैन मुनि बन गए हैं, या जैन महिला वो हो गई, सब कुछ त्याग दिया है उन्होंने। वो भी अपने आप में एक उसी तज़ाद का हिस्सा है, उसी तज़ाद का पहलू है कि मैंने अपने आप को वो फना तो नहीं कर रहा हूँ,
لیکن اپنے آپ سب کچھ त्याग رہا ہوں, ہر چیز سینشول, جو اپنے کپڑے تک میں त्याग رہا ہوں, کھانا پینا ہر چیز त्याग رہا ہوں. त्याग وہ اس کا ایک پہلو ہے, اسی تضاد کا کہ یا تو مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے. کرسچینٹی میں تو یہ حوا کے جنم سے ہی آپ نے ذکر کیا, آپ حضرات نے ذکر کیا, حوا کے جنم سے ہی یہ تضاد شروع ہوا ہے. حوا ایک طرح سے پہلی سنر تھی, پہلی اس سے ہی سن کا جو کانسیپٹ ہے اسی سے شروع ہوتا ہے, جب اس نے ممنوع پھل کھایا اور اس کے بعد سن, اس کو اپنی سینشوالٹی, اپنی سیکشوالٹی کا احساس ہوا, اور سن وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور وہاں پر ایک جینڈر ڈیوائڈ بھی کرسچینٹی میں ہے کہ سینشوالٹی خاتون کا, عورت کا پہلو ہے, ایک اس کا گن ہے, اور اسپرچوالٹی مردوں کا. تو سینشوالٹی اور سیکشوالٹی, اور نہ صرف سیکشوالٹی صحیح ہے پورا, لیکن سینشوالٹی اور اسپرچوالٹی میں جو ڈیوائڈ کیا گیا کرسچینٹی میں, وہ حوا سے ہی شروع ہوتا ہے. شروع سے اس کی بنیاد ہی وہیں سے شروع ہوتی ہے. یا ہندو دھرم میں سادھو کون ہوتا ہے, اصلی سادھو کون ہوتا ہے؟ اصلی سادھو وہی ہوتا ہے جو سارا سنسار چھوڑ کر کے, ساری دنیا چھوڑ کر کے, گھر بار جو چھوڑ کر کے یا تو جنگل میں چلا جائے یا پہاڑوں پر چلا جائے, وہی سادھو ہوتا ہے جس کا کہ دنیا سے کوئی واسطہ نہ رہے, دنیا سے کسی بھی سینشول, کھانے پینے بھی اور کپڑے وغیرہ تو خیر ہی ہیں, کسی چیز سے, کسی سینشول چیز سے کوئی واسطہ نہ رہے. سادھو تو وہی ہوتا ہے. اور اسلام میں بھی طالبان بھی اسلام کا, مسلم کمیونٹی کا حصہ ہیں, جو کہ کسی بھی سینشول میوزک سے یا کسی بھی سینشول چیز سے, کسی بھی خوبصورت چیز سے جن کا واسطہ وہ ختم کرتے ہیں. تو ہر مذہب میں, ہر سماج میں, ہر تہذیب میں یہ اسپرچوالٹی ورسز سینشوالٹی, یہ جو تضاد بنا ہے ایک حصے میں, ہر ایک مذہب کے ایک حصے میں یہ تضاد بنا ہے, وہ ہر مذہب میں, ہر سماج میں, ہر تہذیب میں پایا جاتا ہے. اس کے برعکس ہر مذہب میں اور ہر تہذیب میں اور ثقافت میں جب ایک طرف سے اسپرچوالٹی کا جشن منایا جاتا ہے, اسی طرف سینشوالٹی کا بھی جشن منایا جاتا ہے. ایک طرف تو سینشوالٹی کو بین کیا جاتا ہے, ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے, دوسری طرف اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے. باقی سماج اس کا جشن بھی مناتے ہیں. وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہا جا سکتا ہے کہ عشق اس جشن کا, سینشوالٹی کے جشن کا ایک طرح سے آخری اور سب سے بہترین اظہار ہوتا ہے اس سینشوالٹی کا, اس جشن کا, اس سینشوالٹی کا. ہر عشق یا شاعری یا کوئی بھی فن ایک طرح سے اس زندگی کے جشن کا مظاہرہ ہوتا ہے, یا اس سینشوالٹی جو کہ زندگی کا, زندہ رہنے کا ایک طرح سے جشن ہے, اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. زندگی کو شرائط سے آزاد کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے. ان سب شرائط سے جن کا میں ذکر کر رہا تھا, ان سب شرائط سے آزاد کرنے کا ذکر ہوتا ہے, آزاد کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے غالب کی شاعری میں, عشقیہ شاعری میں جو جس انتہا تک, جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اس جشن کو, اس
सेंसुअलिटी के सेलिब्रेशन को खूबसूरती से बयान किया गया है। मेरा ख्याल है उसके ऐसा तो नहीं है कि और कहीं ऐसा मिलेगा नहीं, उसके मिसाल मिलेगी नहीं, लेकिन वही मुझे गालिब में वही बगावत का जो जज्बा है, जो सेंसुअलिटी के जश्न का जज्बा है, जो ज़िंदगी के जश्न का जज्बा है, मुझे सबसे बेहतरीन वही बात गालिब में लगती है। हालांकि मेरी समझ गालिब के बारे में या उर्दू शायरी के में भी बहुत महदूद है। मैं चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा इदरीस साहब और किदवाई साहब से कि एक ये इसका पहले भी जिक्र हुआ था कि एक बहुत बेहतरीन मौजू हो सकता है सेमिनार का, बड़ा अच्छे सेमिनार का, इसी मौजू को लेकर के सेंसुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन उर्दू पोइट्री। अगर इस पे एक ही शायर में हर तरह के ज़ाहिर शायरी मिले और पूरी शायरी में, उर्दू पोइट्री में तो या किसी भी पोइट्री में या किसी भी फ़न में, शायरी में तो ये आपको हर तरह के पहलू मिलेंगे। लेकिन ये अगर सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को अगर एक इस तज़ाद को लेकर के आप तज़ाद को कबूल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बहस करना मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा मौजू हो सकता है आपके एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात से। माफ़ी चाहूँगा, मेरी उर्दू आप समझ सकते हैं बहुत ही मामूली किस्म की उर्दू है और समझ उससे भी ज़्यादा मामूली है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस आलिमाना गुफ्तगू के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब अपने घर से करीब 1.5 बरस के बाद बाहर निकले हैं और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। किसी 1.5 बरस के बाद में जो है आपने किसी तकरीब में शिरकत फरमाई है। मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से और अपनी जानिब से प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब, प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब, प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, जावेद साहब, नदीम साहब, मज़हर साहब, अशफाक आरफी साहब, हमारे बुज़ुर्ग पीछे बैठे हुए मुनीसुर रहमान किदवाई साहब और तमाम हाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जलसे की